السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیر عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں میرا چینل ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، اور منگنی کا عنوان چل رہا ہے الحمدللہ۔ آج منگنی کے عنوان پر آج چوتھی نشست سے امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند آ رہا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوگا۔ تو جو بات اچھی لگے آپ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً جواب دوں گا۔ تو عمل کے ساتھ دوستی کی نیت کے ساتھ آپ بیٹھیے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکا دیندار نہ ہو تو کیا منگنی توڑ سکتے ہیں؟ سوال: ہماری ایک بیٹی ہے، ہمارے گھرانے کو الحمدللہ دیندار کہہ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی منگنی ایک دیندار لڑکے کے بجائے ایک دنیا دار لڑکے سے کی ہے۔ میں سمجھتی ہوں اگر ایک دیندار لڑکے سے کرتے تو ان کی اولاد انشاءاللہ حافظ قرآن بعمل عالم ہوتی۔ اس کے برعکس ان کے گھر میں ٹی وی، وی سی آر، ہر طرح کی لغویات ہیں، جس کی وجہ سے ہماری بیٹی کے اعمال بھی خراب ہوں گے۔ مجھے یہ خوف دامن گیر ہے کہ اس رشتے کے ذمہ دار ہم ہیں تو کیا آخرت میں ہماری بیٹی کے متوقع گناہوں کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی؟ کیونکہ ایک بار شروع رشتے کے موجود ہوتے ہوئے دوسرے جگہ کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ کیا اس بارے میں قرآنی آیات یا حدیث مبارکہ ہیں؟ اگر ہیں تو از براہ کرم مجھے ضرور اطلاع فرمائیں۔ سوال نمبر 2: اور شرعی لحاظ سے رشتے کے سلسلے میں کیا چیزیں دیکھنا ضروری ہیں کہ جن کا خیال رکھا جائے؟ سوال نمبر 3: کیا منگنی وعدے کے ضمن میں ہے؟ اگر نہیں تو کیا اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ اگر میں ختم کروں تو گناہ گار تو نہ ہوں گی؟ جواب: یہ تو ظاہر ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی کا رشتہ ایک ایسے لڑکے سے کریں گے جن سے بے بہرا ہے تو متوقع گناہوں کا وبال آپ پر بھی پڑے گا۔ قیامت کے دن ان گناہوں کا خمیازہ آپ کو بھی بھگتنا ہوگا۔ قرآن کریم احادیث شریفہ میں مضمون بہت کثرت سے آیا ہے: جو شخص کسی نیکی کا ذریعہ بنے اسے اس نیکی میں برابر کا حصہ ملے گا اور نیکی کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جو شخص کسی گناہ و برائی کا ذریعہ بنے گا اس کو گناہ میں بھی برابر کا حصہ ملے گا اور گناہ کرنے والوں کے بوجھ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جواب نمبر 2: رشتہ تجویز کرتے ہوئے والدین خود ہی بہت سی چیزیں کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ حسب نسب، مال متاع اور ذریعہ معاش کے علاوہ اخلاق کردار کو بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ شریعت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی دینداری کو بطور خاص ملحوظ رکھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورت سے اس کے حسب نسب، اس کے حسن جمال، مال و متاع اور دین کے خاطر نکاح کیا جاتا ہے۔ تم دیندار کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جواب نمبر 3: منگنی وعدہ ہے اور اگر لڑکا دیندار نہ ہو تو اس رشتے کو ختم کرنا جائز بلکہ ضروری ہے۔ یہ تھا مسئلہ اور اس کا جواب کہ لڑکا دیندار نہ ہو تو کیا صورتحال آئے کہ گناہ کا خمیازہ ان کی والدین پہ پاتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ جس طرح کہ ایک نیکی کرنے والے کا ایک نیکی کرے تو اس کے برابر اس کو جو نیکی کا جو کہتے ہیں کہ من دل علی الخیر کما فعل، جو شخص نیکی کی طرف بلاتا ہے تو گویا کہ اس کا کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیکی کی طرف رہنمائی کرے تو گویا کہ جو نیکی کرنے والے کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ اگر کوئی گناہ کی طرف دلالت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، تو گناہ کرنے والے کے برابر اس کو بھی اس کا برابر گناہ ملتا ہے۔ تو ان کی والدہ جو کر رہی ہیں تو اس کا خمیازہ، اس کا گناہ ان کے اوپر بھی آئے گا، کیونکہ ان کو علم تھا، ان کو معلوم تھا۔ تو انسان جو ہوتا ہے وہ والدین کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے، تو والدین سے، کیونکہ کہتے ہیں والدین سے یہ بہتر وہ چیز دنیا کے اندر وہ کوئی نہیں ہوتی جو رشتے کے حوالے سے، جو انسان کے رشتے کے حوالے میں بیٹی کے، خاص طور بیٹی کے معاملے کے رشتے کے اندر تو وہ ہر چیز کو ملحوظ نظر رکھتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ اس کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے تھا، مگر اس نے ان بات کو اگنور کیا ہے، صرف دینداری کو نہیں دیکھا۔ آج کل جیسا ہوتا ہے کہ مال و متاع کو دیکھا جاتا ہے، دینداری کو نہیں دیکھا جاتا۔ اگر دیندار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ دیندار فیملی کے اندر ہی کریں، اگرچہ دیندار ہی کیوں نہ ہو تو وہ غیر دیندار ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ دیندار ہی کے اندر کیا رشتہ کریں، تاکہ بچی کے اور ان کی اولاد کے اوپر، تاکہ ان کی جو اولاد ہیں وہ آگے جا کے نیک صالح اولاد بنے، حافظ قرآن یا عالم وغیرہ، تاکہ نیک ان کے بچے کے اوپر بھی ان کے اس نکاح کا
اثر ہوتا ہے کہ وہ آپ تو کہ کل کو بچے وہ آپ کو جو آپ کے والدین کو بھی دعا دیں، آپ کی جو والدین نے رشتہ کیا ہے تو ان کو بھی دعا دی جائے گی۔ اگر رشتہ کہیں سے گھر کے اندر کر دیں گے، دین کا پتہ دینداری کا پتہ، بس ایسے گاڑی چل رہی، ٹی وی وسیار ناچ گانے، سارا کا سارا جو وبال ہوگا وہ ان کی والدہ کے اوپر آئے گا، لڑکی کی والدہ کے اوپر۔ بیوی یا منگیتر کا اپنے خاوند کو قرآن پڑھانا۔ سوال: بیوی یا منگیتر اپنے خاوند کو اپنے خاوند ان پڑھ کو قرآن شریف پڑھا سکتی ہے؟ جواب: بیوی شوہر کو پڑھا سکتی ہے، نکاح سے پہلے منگیتر کے لیے پڑھانا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو ان پڑھ کو قرآن شریف پڑھا سکتی ہے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، منگیتر نکاح سے پہلے وہ نہیں یہ کہ اگر پڑھانا چاہتی تو پردے کے اندر یا کسی چیز کے اندر رہتے ہوئے پڑھا سکتی ہے۔ نکاح سے پہلے منگنی ہو جائے تو منگنی کے اس میں پڑھانا ٹھیک نہیں ہے منگیتر سے بننے سے پہلے۔ اگر وہ منگیتر بن گئی ہے نکاح کے اندر آ گئے تو اس کے بعد وہ قرآن شریف پڑھانا درست ہے۔ منگنی اور نکاح میں فرق۔ سوال: آج کل منگنی کی رسم کے اندر لڑکا لڑکی خاندان چیدہ افراد جمع ہوتے ہیں، باقاعدہ مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور خوب زور شور سے منگنی کی رسم کا چرچا کیا جاتا ہے۔ انگوٹھیاں ایک دوسرے کو پہنائی جاتی ہیں جو کہ ایک قسم کا اعلان ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ نکاح بھی اعلان ہی کو کہا جاتا ہے۔ خطبے کی حیثیت مسنون ہے۔ بعد میں اگر فریقین کی آپس میں بنتی نہ ہو تو لڑکی والے یا کوئی بھی انگوٹھی پھینک دیتے ہیں جو کہ رشتے ختم ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب نکاح اعلان کا نام ہے تو مذکورہ صورت میں نکاح ہو جانا چاہیے، اس کے ختم کے لیے طلاق ہونی چاہیے، جبکہ یہاں لڑکے کی طرف سے طلاق نہیں ہوتی اور لڑکی دوسری جگہ شادی کر لیتی ہے، تو یہ شادی کرنا صحیح ہے نہیں؟ جواب: منگنی اور نکاح میں فرق ہے۔ منگنی نام ہے رشتے تجویز کر دینے کا اور نکاح نام ہے ایجاب و قبول کے ذریعے دونوں کے درمیان عقد کر دینے کا۔ منگنی کرنے والے بھی جانتے ہیں جب تک باقاعدہ ایجاب و قبول نہیں ہو جاتا دونوں میاں بیوی نہیں، اس لیے آپ کا منگنی کو نکاح کے قائم سمجھنا غلط ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ آج کل نکاح منگنی عام طور پر پہلے کی جاتی ہے، تو نکاح کو منگنی کی جاتی ہے تو منگنی کو نکاح کے قائم مقام سمجھنا گویا کہ نکاح ہو گیا ہے، اس کے قائم مقام سمجھنا تو یہ بالکل کہنا ہے یہ درست ہے۔ تو نکاح میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر ایجاب و قبول ہوتا ہے، مسنون تو گواہان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر نکاح بھی اس کے اندر خطبہ بھی ہوتا ہے اور گواہان بھی ہوتے ہیں۔ منگنی کے اندر ساری چیزیں نہیں ہوتی، تو یہ نکاح اور منگنی کے اندر یہ فرق یہ ہے۔ اپنی بیٹی کا پیغام نکاح دینا۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے خود اپنی بیٹی کا پیغام نکاح دیا، کیا موجودہ دور میں بھی والد اپنی بیٹی کا پیغام نکاح دے سکتے ہیں؟ جواب: دے سکتے ہیں۔ بینک میں کام کرنے والے منگیتر سے شادی کرنا۔ سوال: پچھلے 2-3 ہفتوں سے آپ کے مسائل ان کا حل میں بینکاری کے بارے میں سوالات آ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بینک میں کام کرنے والے لوگوں کی تنخواہ حرام اور ناجائز ہوتی ہے۔ ابھی حال ہی میں میری منگنی ہوئی ہے، میری منگیتر بینک میں کام کرتے ہیں۔ آپ کے کالم کے ذریعے مجھے پتہ چلا بینک کی تنخواہ حرام ہوتی ہے، لیکن یہ پتہ منگنی کے بعد چلا ہے۔ مولانا صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں رشتے کتنے مشکلوں سے ملتے ہیں۔ 2 بہنوں کو چھوڑ کر میری منگنی ہوئی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میری منگنی ٹوٹے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں۔ پھر سوچا ہے کہ کیوں نہ آپ سے میں مشورہ مانگا جائے۔ مولانا صاحب، آپ اپنی بیٹی سمجھ کے مجھے مشورہ دیں، یہ منگنی بھی نہ ٹوٹے اور کوئی حل نکل آئے۔ کیوں نہ آپ اسے نمبر 1، اگر فرض کریں شادی ہو جائے تو بری میں آنے والی چیزیں بعد میں استعمال کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ نمبر 2، اگر یہ شادی ہو گئی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ نمبر 3، شادی کے بعد وہاں کا کھانا پینا مجھ پر حلال ہوگا یا حرام؟ میرے گھر والے ان کے گھر جائیں میری خاطر اور اخلاقی طور پر بھی وہاں کچھ انہیں کھانا پڑے تو؟ اگر میرے سسرال والے ہمارے گھر کچھ لائیں یا مجھے کچھ دے کر جائیں تو؟ جواب: آپ شادی کر لیں اور شادی کے بعد اپنے شوہر کو آمادہ کریں کہ مجھ سے اس کی تدبیر معلوم کریں، انشاءاللہ ان کو اچھی تدبیر بتاؤں گا۔ اس وقت تک آپ اللہ تعالیٰ سے دعا استغفار کرتی رہیں، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی سرخی نصیب کر فرمائے اور تمام پریشانیوں اور آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ شوہر بینک وغیرہ کے اندر کام کرتا ہے تو اس طرح کے معاملے جیسے کہ صورتیں بیان کی گئی ہیں، اگر وہ آپ کے یہاں پر آتے ہیں تو آپ ان کو کھانا کھا سکتے ہیں، یا آپ ان کے جائیں کچھ چیز لے کے جائیں، وہ آپ کے یہاں پر کچھ چیز لے کر آئیں آپ کے یہاں تو آپ ان کی چیز استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ بینک ملازم میں سودی لین دین ہے، وہ کہ حرام کمائی ہے۔ تو لینے کے رشتہ آپ کر لیں، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ صبح استغفار کریں، تو یہ ہے کہ اس کے بعد اپنے شوہر کو ہسبینڈ کو آپ کو اس بات کی طرف راغب کریں
کس بینک کی ملازمت کو چھوڑ کر کوئی اچھا نیک کام وہ شروع کر دیں۔ رشتہ لینے والے سے شادی کرنی چاہیے یا ملک سے باہر رہنے والے سے؟ سوال: میرے لیے دو رشتے آئے ہیں۔ ایک شخص باہر ملازمت کرتا ہے، وہ صرف سال میں 15 دن کے لیے ملنے آ سکتا ہے، وہ مجھے بقیہ عرصے سے بھائی کے رہنا پڑے گا، خرچہ وہ بھیجے گا۔ دوسرا شخص سرکاری افسر ہے لیکن وہ رشتہ لیتا ہے، اس کا کہنا ہے وہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھے گا۔ میں ذہنی مریضہ ہوں، ساز محرومی کا شکار ہوں، کسی کے بغیر کہیں آ جا نہیں سکتی۔ آج آپ جناب میری رہنمائی فرمائیں۔ جواب: میرے خیال میں دوسرا رشتہ بہتر ہے جب کہ اس کے ساتھ طے کر لیا جائے کہ وہ صرف حلال کی کمائی، خواہ وہ تھوڑی سی ہو، آپ کا نفقہ دیا کرے۔ استخارہ بھی کر لیں، انشاءاللہ رشتہ بہتر ہوگا۔ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے کہ کوئی باہر ملک میں رہ رہا ہے یا کوئی یہاں پر رہ رہا ہے اور اس کی سرکاری جاب ہے، تو وہ کس طریقے سے، اگر وہ دو آپشن آپ کے پاس ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جس کی یہاں پر سرکاری نوکری ہے تو کیونکہ وہ آپ کا خیال زیادہ بھی رکھے گا، کیونکہ جو باہر رہ رہا ہے وہ پاکستان سے باہر ہے تو 15 دن میں، سال میں 15 دن میں آپ کے پاس آئے گا، باقی اپنے بھائی کے یہاں پر رہیں گی۔ تو سرکاری جو ملازم ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا، تو بہتر یہ ہے کہ سرکاری جو ملازم ہیں وہ یہ ہے کہ حلال کماتا ہو، تو بہتر یہ ہے کہ اسی طرح آپ رشتہ کر لیا جائے، تو وہ بہتر رہے گا، آپ کا ساتھ بھی رہے گا، اور یہ ہے کہ وہ آپ کی جو ضروریات ہیں اس پہ بھی کیا نظر رکھے گا۔ تو یہ تھی آج کی نشست۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی موضوع کو میں آگے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ میں آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا چینل آپ کے مسائل اور ان کا حل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجیے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔